مدح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا ہے، اور ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا، اولین اور آخرین کا سردار بنایا ہے۔ آپ کی فضیلت اتنی تھی کہ آپ انبیاء کے امام بنے، سب سے آخر میں آئے اور سارے انبیاء سے بلند مرتبہ پایا۔ جو نبی بھی آیا، ہر نبی نے اپنی امت کو جہاں اپنی تعلیمات دیں، وہاں پر آ کر آپ کی بشارت بھی سنائی کہ میری تو ایک مدت ہے، میں پوری کر کے چلا جاؤں گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو اس دنیا کا آخری نبی ہوگا، جن پر نبوت ختم کر دی جائے گی۔ اس نبی کی امت تمام امتوں کی سردار ہوگی اور وہ آخری امت ہوگی۔ جب ہمارا مقام و مرتبہ بڑا ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، اور ذمہ داریوں میں عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ گزشتہ جمعہ پر اخلاقیات پہ بات کی تھی۔ وہ ظاہری اخلاقیات تھیں: جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یہ ظاہری اخلاقیات تھیں۔ اخلاقیات کا میدان وسیع ہے۔ ایک باطن کی اخلاقیات ہیں، ایک ظاہر کی اخلاقیات ہیں۔ کسی سے بدلہ لے سکتے تھے، اس کو معاف کر دیا، یہ ظاہری اخلاقیات ہیں۔ تو دین ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ پر محنت کی، ان کے ظاہر کو بھی چمکا دیا اور ان کے باطن کو بھی چمکا دیا۔ ظاہر کو اتنا چمکا دیا کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ باطن کو اتنا چمکا دیا کہ بلال حبشی ہیں اور وہ چلتے مدینہ کی سرزمین پہ ہیں۔ باطل اتنا چمکا دیا پیغمبر رحمت نے کہ ان کے چلنے کی آہٹ عرش معلیٰ پر سنائی دیتی ہے۔ ظاہر کو اتنا بنا دیا کہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں ویسے زندگی گزار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور باطن پیغمبر رحمت نے اتنا بنا دیا کہ نعمان بن حارثہ مدینہ کی سرزمین پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کی آواز عرش معلیٰ پہ نورانی مخلوق کو سنائی جاتی ہے۔ ظاہر کو بھی ترقی دی میرے نبی نے، باطن کو بھی ترقی دی۔ تو ظاہری اخلاقیات ایک الگ باب ہے، باطنی اخلاقیات ایک الگ بات ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ باطن کی اخلاقیات کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، باطن کی اخلاقیات یہ تھی کہ اندر سے بھی صاف ہو جانا۔ دین میں سب سے زیادہ سخت الفاظ ان لوگوں کے لیے تھے جو اوپر سے کچھ اور تھے، اندر سے کچھ اور تھے۔ جو ظاہری دشمن تھا ان کے لیے اور حکم تھا، اور جو منافق تھا اس کے لیے اور حکم تھا، اس کے لیے اور بھی سخت حکم تھا۔ حاویہ، جہنم کا ایک ایسا مقام جو صرف منافقین کے لیے تھا۔ تو میرے نبی نے ظاہر کو بھی بنایا، باطن کو بھی بنایا۔ ظاہر کی اخلاقیات خود بھی آپ نے اپنا عمل دکھایا، آپ کے صحابہ نے بھی کر کے دکھایا، اور باطن کی اخلاقیات آپ نے خود بھی معاشرے میں وہ پھیلائیں اور آپ کے صحابہ نے بھی پھیلائیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔
یہ بچے تھے تو ان کی والدہ ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں دے گئیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ انور میں گزارے۔ 10 سال صبحوں بھی آپ کے گھر میں ہوتی تھی، شامیں بھی آپ کے گھر میں ہوتی تھی، کھانا بھی آپ کے گھر میں ہوتا تھا، پینا بھی آپ کے گھر میں ہوتا تھا۔ 10 سال ایک وقت ایک ہستی کے ساتھ گزارنا، کسی شخصیت کے ساتھ گزارنا اور بطور خادم گزارنا، تو یہ خادم جتنا اچھا اس شخص کی شخصیت کو بیان کر سکتا ہے، کوئی 2-4 دن گزارنے والا نہیں بیان کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور اکرم کی خدمت کی اور کبھی ایسی نوبت بھی نہیں آئی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو، یہ فرمایا ہو کہ اف انس تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اس سے بڑھ کے باطن کی اخلاقیات کیا ہو سکتی ہیں۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے وصیت کی، باطن سنوار رہے ہیں، اندر کو پاک کر رہے ہیں، تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی فی قلبک غش لأحد، اے میرے بیٹے انس، ان قدرتا اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک صبح یا ایک شام بھی اس حال میں کبھی نہ گزارنا کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ ہو۔ باطن سنوارا جا رہا ہے، دل کے اندر کسی کے لیے نفرت، کینہ، بغض، حسد، عداوت نہ ہو، ایک صبح یا ایک شام بھی اس حال میں نہ گزارنا۔ اور پھر کیا فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ جو یا ہوتی ہے علماء لکھتے ہیں اس کے اندر محبت چھلک رہی ہوتی ہے۔ یا بنیا پہلا ٹکڑا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح او تمسیا، ایک صبح یا ایک شام ایسے نہ گزارنا کہ تیرے دل کے اندر کسی کی نفرت ہو۔ اور پھر فرمایا یا بنیا ذالک من سنتی ومن احیا عن سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اے میرے بیٹے یہ کام کرنا ہے تو مشکل، لیکن ہے یہ میری سنت، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ باطن کی اخلاقیات ہیں، اور ہے بہت مشکل کام کہ دل کے اندر کسی کے لیے ذرہ برابر بھی عداوت، بغض، حسد، کینہ پیدا نہ ہونے دینا۔ اور اس ماحول میں دیکھیں کہ جس وقت کہیں سے کوئی گالیاں برس رہی ہیں، کہیں سے پتھر برس رہے ہیں، کہیں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، کہیں پہ حدیبیہ سے واپس بھیجا جا رہا ہے، تو کیا کیا ظلم و ستم تھے۔ اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ پیغمبر رحمت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک صبح یا ایک شام ایسے نہ گزارنا کہ تیرے دل کے اندر کینہ یا بغض یا حسد ہو۔ آج تو گھر کے اندر بھائی کے دل میں بھائی کا بغض، بھائی کا کینہ، بھائی کا حسد، ایک گھر میں بہنوں کے لیے دل میں حسد، کینہ، بغض، ہمسائے کے لیے، ہمسائے کے بچوں کے لیے۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا عملی پیغام وہ معاشرے کو کس بلندی تک لے جانا چاہ رہے تھے، اور آپ نے وہ پہنچا کر دکھایا، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اب اس پہ ایک اور بات سنیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور یہ ایک بات فرماتے ہیں، اور یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ ان کی وہ بات سے پہلے تھوڑا سا پس منظر میں ان کا بیان کرتا ہوں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ کے انصار میں سے تھے، اور انہوں نے صبح و شام اللہ کے نبی کی خدمت میں گزارے تھے۔ یہ بدر میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہے، احد میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہے، حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے، فتح مکہ میں بھی ساتھ تھے، حنین میں بھی ساتھ تھے، تبوک میں بھی ساتھ تھے، خندق میں بھی ساتھ تھے، ہر غزوہ میں بھی یہ ساتھ تھے، اور جنگ یمامہ میں جا کر ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ان پہ اللہ کے نبی اعتماد، بھروسہ اتنا رکھتے تھے کہ آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے پیچھے نائب مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے ابو دجانہ کا انتخاب کیا تھا۔
ابو دجانہ ان کی کنیت تھی، نام ان کا سماک بن خرشہ تھا۔ تو ابو دجانہ یہ وہ ہیں، یہ احد میں جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے تلوار نکالی اور صحابہ کے سامنے لہرا کر فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا؟ تو سارا مجمع کھڑا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی تلوار ہے، شاید مجھے مل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے کہ جتنی بڑی تلوار، جتنی بڑی نسبت، اتنا بڑا حق، اتنی بڑی ذمہ داری۔ تو سارے بیٹھ کے 3 ہستیاں کھڑی رہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 بندے کھڑے رہے، باقی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے تینوں کو دیکھا تو تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ اس کا حق ادا کرنا۔ اب یہ فرمایا، ادھر سے جنگ شروع ہو گئی احد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ سرخ پٹی باندھ کے لڑتے تھے۔ سرخ پٹی باندھنا یہ علامت ہوتا تھا کہ مجھے جان سے محبت نہیں، یہ جان محمد کی امانت ہے، اسی کے صدقے لڑتے لڑتے قربان کروں گا۔ تلوار ہاتھ میں پکڑی اور عربی میں رجز پڑھتے ہوئے میدان میں اترے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدہر فی القبول اضرب بسیف اللہ والرسول، کہ میں وہ ہستی ہوں، میں وہ خادم ہوں کہ جس کو اس کے محبوب نے تلوار عطا کی ہے۔ اب اس تلوار کی ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ہے، میں نبھا کر دکھاؤں گا۔ تلوار پکڑی اور احد کی جنگ آپ سب سنتے رہتے ہیں، بہت شدید تھی، سخت تھی۔ جب یہ اترے میدان میں تو 3000 کے لشکر کو تہس نہس کرتے آگے بڑھ گئے، تلوار کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ جب تلوار انہیں دی گئی تو ساتھ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، جو حضور کی پھپھو کے بیٹے تھے اور وہ بھی بڑے بہادر تھے۔ عربوں میں نام تھا زبیر بن عوام کا۔ جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو میدان میں بڑے بڑے شاہ سوار کانپ اٹھتے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں مہاجر تھا، حضور کا رشتہ دار تھا، تو تلوار مجھے ملنی چاہیے تھی، ابو دجانہ کو کیوں ملی؟ تو وہ ان کے پیچھے رہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ابو دجانہ تلوار کی لاج کیسے رکھتا ہے۔ اب یہ جب جنگ کرتے کرتے 3000 کے لشکر کو پار کر کے آگے گئے تو آگے خواتین بھی تھیں، مشرکین کے ساتھ آئیں۔ تو ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ لشکر کو ابھار رہی تھی، گانے گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبل نعانقی و تدبر نفارقی، کہ ہم آسمان کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں، اگر تم لڑو گے تو ہم تمہیں سینے سے لگائیں گی اور اگر تم واپس پلٹو گے تو ہم سے توہین کرواؤ گے۔ یہ وہ جو شاہ سوار تھے ان کی کافروں کے ان کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ یہ لڑتے لڑتے ابو دجانہ کی تلوار ہندہ کے سر پہ جا لگی تو اس نے چیخ ماری، تو انہوں نے تلوار واپس کھینچ لی اور فرمایا یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی تلوار ہے، کسی عورت کے خون سے گندہ نہیں کروں گا، کہ یہ پیغمبر رحمت کی تلوار ہے، یہ کمزور مخلوق پہ نہیں چلے گی۔ تو یہ پھر واپس آئے اور میدان میں لڑنے لگے۔ اب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں اس لشکر میں کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر سپہ سالار ہے، کہ کہیں ابو دجانہ کا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر میں دیکھوں کہ ابو دجانہ کیا جوہر دکھاتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ادھر سے کافروں کا وہ شاہ سوار نکلا اور دونوں بہادر ایک میدان میں آمنے سامنے۔ یہ اتنی دلچسپ اور خوفناک منظر تھا کہ کافروں کا لشکر بھی رک گیا اور مسلمان بھی رک گئے کہ ان دونوں کی جنگ دیکھیں۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو وہ جو کافر شاہ سوار تھا اس نے اتنا زوردار حملہ کیا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ یہ گھوڑے سے گر گئے اور ان کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب انہوں نے تلوار کا سہارا لیا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اتنا زور سے وار کیا کہ وہ کافر شاہ سوار کے 2 زیریں پہنی ہوئی تھی، اس نے یہاں لگا گردن سے نیچے، اور اتنی جوش سے وہ تلوار ماری کہ چند لمحوں میں وہ یہاں سے تلوار گزرتی گزرتی نیچے گئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو کے گر چکا تھا۔ یہاں پر پھر زبیر بن عوام رضی، انہوں نے پھر اپنے سر سے وہ لوہے کی ٹوپی اتاری، سارے لشکر دیکھ رہے تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھڑے ہوئے تھے، تو یہ پھر بولے کہ میں ہوں ابو دجانہ، میں اپنے پیغمبر کی تلوار کو کبھی نیچے نہیں گرنے دوں گا۔
یہ ان کا تھوڑا سا پس منظر تھا کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، ان پہ کتنا اللہ کے نبی بھروسہ کرتے تھے، کتنا اعتبار کرتے تھے۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، تو آپس میں بات چلنے لگی کہ کون جنت میں جائے گا اور کیسے جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھاری آئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ان ارجع عملی عندی ما ازیت احدا بلسانی۔ تم جنت کی بات کرتے ہو، ابو دجانہ کے پاس ایک عمل ہے جس کے بھروسے پہ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ کہ ابو دجانہ نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ ابو دجانہ احد میں تھا، ابو دجانہ بدر میں تھا، ابو دجانہ صحابی تھے، کلن وعد اللہ الحسنہ، یہ ابو دجانہ کے متعلق ہے، ایک ایک صحابی کے متعلق ہے۔ آپ حدیبیہ میں تھے تو اللہ نے قرآن اتارا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی کے ہاتھ پہ زندگی اور موت کی بیعت کی تھی، ابو دجانہ ان میں بھی تھے۔ اللہ ان سے بھی راضی ہوا جو فتح مکہ میں آئے تھے، ابو دجانہ ان میں بھی تھے۔ قرآن نے قسم اٹھائی تھی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، جس ہستی کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آنے والی ریت کی قسم رب کائنات اٹھاتا ہے، ابو دجانہ ان میں سے بھی تھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس میں بھی تھا، اس میں بھی تھا، میں احد بدر حدیبیہ میں تھا تو میری بخشش پکی ہے۔ کیا کہا؟ ان ارجع عملی عندی ما ازیت احدا لسانی، میرے پاس اگر اپنی بخشش کا عمل ہے تو ایک ہی ہے کہ ابو دجانہ نے اس زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ اخلاق تھے میرے اور آپ کے پیغمبر کے کہ جنہوں نے جماعت ایسی تیار کر دی، اور خود ان کے کیا اخلاق ہوں گے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر پرانا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ لوگ تو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ اپنی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے تھے۔ لوگ تو آپ کے آگے کانٹے بچھاتے تھے اور آپ کبھی جاتے تو پھولوں کے گلدستے پیش کر دیتے تھے۔ یہ تھے میرے نبی کے اخلاق جو ہم نے سیکھنے ہیں، جو صحابہ نے سیکھے تھے اور دکھائے تھے، اور کتابیں ان سب سے بھری پڑی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ امت کے اندر بھی یہ اخلاق آ جائیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور اتنے بڑے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ ان کا مقام کیا ہوگا اور ان کا علم کیا ہوگا، ان کا تفقہ اور تدبر میں مرتبہ کیا ہوگا۔ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے کو وصیت کیجئے، مجھے کو نصیحت کیجئے، تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اسے پلے باندھ لینا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور میرے نبی نے اتنے بڑے عالم کو کیسے سمجھایا؟ اپنی مبارک زبان کو باہر نکالا اور یوں فرمایا یا معاذ کف لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ تیرا روزہ بھی قبول ہے، تیری حج بھی قبول ہے، تیری زکوٰۃ بھی قبول ہے، اللہ کے ہاں بھی تو عزت والا ہے، اپنے محبوب کے ہاں بھی تو عزت والا ہے، تو دنیا میں بھی عزتوں کے تاج پائے گا اور آخرت میں بھی عزتوں کے تاج پائے گا۔ اور ساتھ فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مومن، کامل مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اور اگر پہنچ جائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا بھی پیغمبر رحمت کے اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کے ناصر، کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ جب ہم کسی کی بات کو برداشت کر جاتے اور ساتھ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت کو اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت کے اس پہلو کو، گزشتہ جمعے پہ ظاہری اخلاقیات تھیں
اور اس جمعے پہ باطنی اخلاقیات میں سے صرف زبان اس پہ تھا کہ اس کو ہم نے اپنے احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ غیبت، چغلی، کسی کے دل آزاری، کسی کے متعلق بات کر دینا۔ ہم تو بات کر کے چلے جاتے ہیں، اگلے پہ پتہ نہیں کیا گزرتی، ایک بات خاندان اجاڑ دیتی ہے، ایک بات فیملیز کے اندر ایسا تصادم کھڑا کرتی ہے کہ وہ سالہ سال چلتا رہتا ہے۔ اور وہ اس پیغمبر رحمت پہ قربان جائیں، کیسا خوبصورت میسج دے دیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان سماعت کر لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور سنیں۔ تو آج کا ربیع الاول کا سیزن تھا، یہ موسم تھا، ہر طرف بہاریں ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی۔ تو اسی سلسلے میں آج ایک چھوٹا سا 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ نہر کے اوپر ہمارے آگے مسجد ہے، جامعہ عبداللہ بن مسعود، وہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد سیرت النبی کے حوالے سے وہاں پہ پروگرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی نہ کسی پہلو پہ بات ہوگی، تو وہاں پہ آپ سب کو میں خصوصی دعوت دیتا ہوں۔ اور انہوں نے وہاں پہ بیان میرا طے کیا ہوا ہے، یعنی میں وہاں پہ گفتگو کروں گا سیرت کے عنوان سے۔ تو آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہاں پہ آئیں۔ 7:15 7:30 جماعت ہے، تو اتنے بجے پروگرام شروع ہوگا، 1-1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔